الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مختصر تذکرہ کیا تھا۔ آج مجھے آپ حضرات کے سامنے اسی تذکرے کو آگے رکھنا تھا، لیکن وقت کے تقاضے اور موقع اور محل کے کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ حضرات کے سامنے دوسرے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ بقیہ جو حصہ گزشتہ ہفتے رہا تھا وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پورا کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس مہینے اوپر سے چابی لا کر نا، اوپر چابی ہے تالے میں لگی ہوئی ہے، چابی لا کر کے تالا کھول دینا یہاں سے، یاد رہنا تالا کھولنا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے اور اس مہینے کے اندر جلسے اور جلوس اور میلاد النبی کے نام پر جگہ جگہ پر جلسے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ ہے، یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اتنی بڑی سعادت کوئی اور کام ہو ہی نہیں سکتا کہ جس مجلس کے اندر، جس محفل کے اندر میرے اور آپ کے آقا کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہ بڑی سعادت والی مجلسیں ہیں اور سعادت اور تذکرہ کرنا یہ باعث سعادت ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اور آپ نے ان تذکروں کو ایک خاص مہینے کے اندر قید کر لیا، ایک خاص دن کے اندر قید کر لیا ہے کہ اگر یہ تذکرہ ہوگا تو صرف 12 ربیع الاول کو ہوگا، ربیع الاول کے مہینے میں ہوگا یا 12 ربیع الاول کو ہوگا، اس کے بعد نہ کوئی تذکرہ، نہ اس سے پہلے کوئی تذکرہ، نہ اس کے بعد کوئی تذکرہ۔ بس اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس 12 ربیع الاول کو تشریف لے کر آئے ہیں تو اسی 12 ربیع الاول کو آپ کا تذکرہ کرنا ہے، آپ کی ولادت کو منانا ہے۔ آپ علیہ السلام اس مہینے کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ ہم کبھی اس بات کو نہیں سوچتے کہ جس کا دن ہم منا رہے ہیں وہ خود اس دن تشریف لے کر آیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہے، اس کی تعلیمات ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، کیا تعلیمات ہمیں دی گئی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس بات کے اندر کوئی شبہ اور کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا دن بڑا ہی اہمیت
کا حامل ہے۔ ہر ایک بندے کو خوشی اس بات پر ہے کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، اور ہر آدمی اس پر خوشی منائے اور منانی چاہیے۔ اور جو شخص اس دن کے اندر خوشی نہ منائے اور وہ شخص جو اس دن کے اندر خوش نہ ہو وہ مردود ہے، اور وہ اپنے ایمان کو دیکھے اور جھانکے اور پرکھے اور تلاش کرے کہ اس کا ایمان اس کے دل کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج کے دن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں۔ آج یہ بہت بڑا دن ہے۔ آج میرے اور آپ کے آقا کی آمد کے بعد تمام کی تمام دنیا میں برکتیں نازل ہو گئی۔ میرے اور آپ کے آقا کی آمد پوری انسانیت کو نورانیت دینے والی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کی آمد بہت ہی مقبول ہے اور بہت ہی باعث برکت ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ مقدس آمد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کسی کا یوم پیدائش اور جنم دن منانا ہوتا اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی کہ کسی کا یوم ولادت منایا جائے، کسی کا یوم ولادت اور کسی کا برتھ ڈے بنایا جائے، کسی کے آنے کے دن کو منایا جائے، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مستحق تھے کہ آپ کا دن منایا جائے۔ لیکن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد 23 سال کا عرصہ گزرا۔ ان 23 سالوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کو نہیں فرمایا، کبھی صحابہ کرام سے نہیں فرمایا کہ آؤ یوم ولادت مناتے ہیں، آؤ آج کے دن میں اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا تھا، آؤ کچھ کہہ لیتے ہیں، آؤ کچھ گا لیتے ہیں، کچھ گیت گنگنا لیتے ہیں، کچھ جشن منا لیتے ہیں، کوئی ایسی مجلس قائم کرتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر صرف اور صرف میری حمد ہو، آؤ کوئی ایسا جلوس نکالتے ہیں کہ جس جلوس کے اندر صرف اور صرف میرا نعرہ ہو۔ کوئی ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں فرمایا تھا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کو چھوڑ کر گئے 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے ہیں، اور کسی ایک صحابی کے حاشیہ خیال کے اندر بھی یہ بات نہیں آئی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منائیں۔ کسی ایک صحابی کو اس کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کسی ایک صحابی کی زندگی کے اندر آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ اس نے آپ کی ولادت کی آمد کو منایا ہو، آپ کی آمد کو منایا ہو، سرکار کی ولادت کو منایا ہو، سرکار کی آمد کو بنایا ہو اور ان کے نعرے لگائے ہو۔ کسی ایک صحابی کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ حالانکہ صحابہ وہ جماعت تھی، صحابہ وہ جماعت تھی، وہ افراد تھے کہ ایک ایک فرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سانس پر اور ایک ایک آپ کی آہ پر لبیک کہتے تھے، اور پوری جان اپنی قربان کرنے کے لیے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے، اپنی اولاد قربان کرنے کے لیے، اپنے تمام خاندان کو قربان کرنے کے لیے آپ تیار رہا کرتے تھے۔ اگر یہ منانے کا حق ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے نظر آتے۔ اگر یہ منانا جائز ہوتا اور یہ دن منایا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو منایا جاتا، تو آج صحابہ کرام سب سے آگے ہوتے۔ صحابہ کرام پیچھے کیوں رہ گئے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دین کا معاملہ ہو، صحابہ پیچھے ہوں اور آج کی 1400 سال یا 500 سال کے بعد کی جنریشن اس سے آگے ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے آقا کا مسئلہ تھا۔ میرے آقا کے ہر ایک چیز کو، ہر ایک ادا کو، زندگی کے ہر ایک فعل، ہر ایک کام اور ہر ایک عمل کو صحابہ کرام ایگزوز کرتے تھے اور ان کو لیتے تھے، اپنی زندگی کے اندر لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔
یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کا ہر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لبریز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لبریز تھا۔ صحابہ کرام کا ہر ایک لمحہ آپ کی سیرت سے لبریز تھی، صحابہ کرام کا ہر ایک کام آپ کی سیرت سے لبریز تھا، آپ کا ہر ایک عمل، صحابہ کا ہر ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لبریز تھا۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم کوئی کام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس میں خیال رکھا جائے، آپ جب کوئی کام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر سیرت طیبہ اس میں اندر لگی ہوئی ہو، اور ہر عمل ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے میچ کھاتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہے میلاد النبی، جشن میلاد النبی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر جشن منانا، اور ایک ہے مقصد میلاد النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد دیکھنا کہ آپ کا آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کیوں اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، آپ کے آنے کی وجوہ کیا تھی، آپ کے آنے کے مقاصد کیا تھے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا۔ اور ایک ہے جشن میلاد النبی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے ہیں، اب ہمیں خوشیاں منانی ہیں، اب ہمیں جشن منانا ہے، اب ہمیں خوب جشن منا کر یہ ظاہر کرنا ہے اور لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو آج ہم خوب جشن منائیں گے، بہترین کھانے بنائیں گے، اور اس کے علاوہ جو مقصد اصلی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، جو سنتوں کو اپنانا تھا، اسے ہم پس پشت ڈال دیں گے۔ ایک ہوتی ہے خوشی بڑوں کی خوشی، ایک ہوتی ہے چھوٹوں کی خوشی۔ جب گھر پر کوئی بزرگ تشریف لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ والے تشریف لے کر آتے ہیں، کوئی پیر تشریف لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ سے تعلق قائم کرنے والے تشریف لے کر کے آتے ہیں، تو ان دو لوگوں کی خوشی ہوتی ہے، ایک بڑے کی خوشی ہوتی ہے اور ایک چھوٹوں کی خوشی ہوتی ہے۔ بڑے کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ بڑے کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی پیر طریقت ہمارے گھر تشریف لے کر آئے ہیں، آج ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آج وہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کریں گے، آج وہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیثیں اور قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنائیں گے، اللہ کا پیغام ہم کو سنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو سنائیں گے، اور ہم ان کو سن کر کے عمل کریں گے، اپنے آپ کو نیک بنائیں گے، عمل کر کے ہم جنت کے اندر داخل ہونے کی ایک راہ ہموار کریں گے۔ یہ تو ہوئی بڑوں کی خوشی۔ اسی میں ایک چھوٹوں کی خوشی ہوتی ہے، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، جو نادان بچے ہوتے ہیں، جو بھی اپنی سن بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ابھی ان کے اندر شعور کا مادہ نہیں ہوتا ہے، وہ بچے بھی خوشیاں مناتے ہیں، خوشیاں دونوں مناتے ہیں، بڑے بھی مناتے ہیں، چھوٹے بھی مناتے ہیں۔ بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ آج ہمارے گھر پر مہمان تشریف لے کر آئے ہیں، آج ہمارے گھر پر لائٹنگ ہوگی، آج ہمارے گھر خوب سجیں گے اور سنوریں گے، آج ہمارے گھر ہم نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے بڑے بھی نئے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے یہاں باہر راستوں پر قالین بچھا دیا جائے گا، اور ریڈ کارپیٹ بچھا لیا جائے گا، اور پھولوں سے چاروں طرف گھروں کو سجا لیا جائے گا،
لائٹیں جلائی جائیں گی، قمقمے ٹنگائے جائیں گے، اور جب وہ آمد ان کی ہوگی تو ان کے اوپر پھولوں کا برسات ہوگی، اور ہمیں اور اچھا اچھا کھانا بنایا جائے گا، خوب دیگیں چڑھیں گی، نان قورمہ ہوگا، بریانی ہوگی، اور اتنا ہی نہیں ایک میٹھا بھی ہوگا جس کو شیر یا کھیر یا کسی اور طریقے پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بنایا جائے گا۔ آج تو مزے آ جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے دوست احباب بھی خوب ہم مزے سے کھائیں گے اور مزے اڑائیں گے، ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی تو منائی ہے، لیکن ہم نے چھوٹوں والی خوشی منا دی، چھوٹے بچوں والی خوشی منائی ہے، بڑوں والی خوشی ہم بھول گئے ہیں۔ ہم نے اگر خوشی منائی ہے تو چراغاں کر کے منائی ہے، ہم نے اگر خوشی منائی ہے تو لوازمات بنا کر منائی ہے، ہم نے اگر خوشی منائی ہے تو جلوس نکال کر بنائی ہے، ہم نے اگر خوشی منائی ہے تو ایسے کام کر کے بنائی ہے جو اگر شریعت مطہرہ کے مطابق دیکھا جائے اور پرکھا جائے تو بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ہمیں کرنا کیا تھا؟ ہمیں خوشی بڑوں والی منانی تھی کہ آقا تشریف لے کر آئے ہیں، ہم دیکھیں، اپنے آپ کو کھنگالیں اور سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ جو آقا ہمارے اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تھے، ان کا آنے کا مقصد کیا تھا، ان کے آنے کی وجہ کیا تھی، ان کا مقصد کیا تھا، ان کی تعلیمات کیا تھی، اور ہماری زندگی کے اندر کتنی تعلیمات ان کی ہے اور کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہمیں احکامات سکھائے تھے ان کتنے احکامات پر ہم اپنی زندگی پر لے کر چل رہے ہیں اور کتنے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں اور کھنگالیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارا چہرہ میل کھاتا ہے یا نہیں کھاتا۔ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے کپڑے میل کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ ہم دیکھیں ہماری صبح کیسی ہے، ہم دیکھیں کہ ہماری شان کیسی ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم دیکھیں ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنے دوست احباب کے ساتھ کیا سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ باپ کے حقوق کو ہم نے سمجھا نہیں، ماں کے حقوق کو ہم نے سمجھا نہیں، پڑوسیوں کے حقوق کو ہم نے سمجھا نہیں، بہنوں کے حقوق کو ہم نے سمجھا نہیں۔ ابھی وراثت کا مسئلہ آیا تو ہم نے وراثت میں اس کو حق دیا نہیں، اس سے جو محبت کرنے کا ایک اس کا حق تھا ہم نے وہ ادا کیا نہیں، ہم نے اپنے چھوٹے بھائی چھوٹے بہنوں کے سروں پر ہاتھ رکھا نہیں، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو آسانی نہیں پہنچائی بلکہ تکلیف پہنچانے میں مزید برآں ہیں۔ ہم نے دیکھا نہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں تو جھوٹ تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں ہم کم تو نہیں ناپ تول رہے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ اگر دیکھا تو صرف بڑوں کی چھوٹوں کی خوشیوں کو دیکھا کہ میرے آقا کے آنے کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے تو ہمیں مرحبا کہنا ہے، ہمیں جلوس نکالنا ہے، ہمیں نعرے لگانے ہیں، لیکن آپ کا بعثت مقصد کیا تھا وہ ہم بھول گئے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے اپنے استاد کے پاس بیٹھا ہوا ہے، استاد سے کہتا ہے استاد جی میں اپنا سبق اس وقت یاد کر لیا کروں گا، آپ گھر پر تشریف لے کر آیا کریں اور آپ میرا سبق سن لیا کریں۔ چنانچہ ان کے ساتھ جو معاملہ طے ہوا استاد جی اس پر کھرے اترے، اور ایک وقت جو متعین تھا متعینہ وقت پر استاد جی اس شاگرد کے گھر پہنچتے ہیں اور گھر پہنچ کر کنڈا کھٹکھٹاتے ہیں، بہت دیر ہو جاتی ہے کوئی نکل کر نہیں آیا، معلوم یہ ہوا کہ کوئی ہے ہی نہیں گھر پر۔ بہرحال استاد جی اگلے دن آتے ہیں، آ کر جب وقت ہوتا ہے اس بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ استاد جی کے آنے کا وقت ہے، اب وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ سبق تو اس نے یاد کیا نہیں، اب وہ کیا کرتا ہے کہ استاد جی کے ویلکم میں، استاد جی کی آمد پر اور استاد جی کا خوش آمدید کرنے کے لیے
وہ قالین بچھا دیتا ہے، لال کارپیٹ بچھا دیتا ہے، چاروں طرف اپنے گھر کو لائٹوں سے اور پھولوں سے سجا دیتا ہے، پورے راستوں کو پھولوں سے سجا دیتا ہے۔ جب استاد تشریف لے کر کے آتے ہیں، جو چند لوگوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے استاد کا ویلکم کرو اور ان کے اوپر پھول نچھاور کرو اور ان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے کر کے آؤ، اپنے ساتھ لے کر کے آؤ، چنانچہ اور ان کے لیے ایک کرسی بہترین صوفے والی بچھائی جاتی ہے۔ استاد تشریف لے کر کے آتے ہیں، ادھر وہ لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو بہترین طریقے سے جو آج اس دنیا کے اندر اچھے سے اچھا ویلکم کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے۔ استاد کرسی پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ بتاؤ، معلوم نہیں ہوتا کہ کل آپ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے اور میں کنڈی کھٹکھٹاتا رہا، کسی نے کنڈی نہیں کھولی، کوئی آواز اندر سے نہیں آئی، اور آج جب میں آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اس قدر میرے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں، آپ نے اس قدر میرا ویلکم کیا ہوا ہے، ایسا شاندار خوش آمدید آپ نے کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگا کہ حضرت بس یہ آپ کی خیر مقدم کے لیے ہے، آپ کی تشریف آوری کے لیے ہے۔ استاد جی کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب ہم اصل بات پر آتے ہیں، اصل مقصد پر آتے ہیں، اصل مقصد جو ہمارا ہے اس پر آتے ہیں، بتائیے آپ نے سبق کتنا یاد کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ استاد جی سبق تو میں نے یاد نہ کیا تھا، لیکن میں آپ کو راضی کرنے کے لیے اور آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے میں نے اتنا بڑا ویلکم آپ کے لیے سجایا، اتنا بہترین ویلکم میں نے آپ کے لیے کیا ہے۔ سبق تو میں نے یاد نہ کیا تھا، لیکن آپ کا دل خوش ہو جائے اور آپ مجھ سے خوش ہو جائیں اور آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے تمام کے تمام میں نے انتظامات کیے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ ذرا یقین، آپ بتائیں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اور ایمانداری کے ساتھ بتائیں، کیا وہ استاد آپ کا، اس بچے کا استاد وہ راضی ہوگا، وہ خوش ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ استاد جو خوش ہوتا ہے وہ بچے کے سبق سنانے پر خوش ہوتا ہے۔ بچہ چاہے استاد کے لیے کتنا ہی کچھ کر دے، لیکن اگر اس نے سبق نہیں سنایا تو استاد اس سے راضی نہیں ہوتا۔ ہم اور آپ بھی آج ایسے ہی کر رہے ہیں، ہم اور آپ نے اپنے استاد کے لیے، اپنے رہبر کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے آقا کے لیے، اپنے سردار کے لیے اور اس کونین، اس کائنات کو جو سجایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، اس کے لیے ہم نے شان و شوکت کے ساتھ جلوس تو نکال لیا ہے، ہم نے اس کے لیے اس کی نعتیں تو ہم نے پڑھ لی ہے، ہم نے اس کی حمد تو پڑھ لی ہے، اور ہم نے اپنے گھروں پر جھنڈیاں تو لگا دی ہے، ہم نے اپنے گھروں کو سجا تو لیا ہے، لیکن جو میرے آقا کا مقصد تھا، جو میرے نبی کا مقصد تھا، ہم اس مقصد کو بھول گئے۔ ہم نے تعلیمات کو بس پشت ڈال دیا، جو تعلیمات میرے آقا لے کر کے آئے تھے، جس مقصد سے میرے آقا اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، وہ مقصد ہم بھول گئے۔ ہم نے چھوٹے والی خوشی اختیار کر لی ہے، ہم نے بڑوں والی خوشی کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اور آج اس بات کا تہیہ کر لیں اور اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ آئندہ انشاءاللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو جانیں گے اور سوچیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا، یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی آئی ہے، یہ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی رسول اللہ کی سنتوں سے لبریز سجائی ہوئی ہے یا نہیں ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا، ہم دوسری چیزوں میں لگے رہے، تو میرے آقا کے آنے کا جو مقصد تھا وہ بیکار ہو جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا۔ ہمیں مقصد کو فوت نہیں کرنا ہے، خوشیاں ہمیں بھی ہیں اور ہونی چاہیے۔ جس شخص کو خوشی نہیں ہے وہ مردود ہے، جس شخص کو خوشی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے ایمان کو دیکھ لے اور جھانک لے اور پرکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل ایمان سے خالی ہو گیا ہو۔
ہر ایک کو خوشی ہے میرے بھائی، ہر ایک کو خوشی ہے، لیکن خوشیاں منانی ہے حدود میں رہ کر کے، خوشیاں منانی ہے شریعت مطہرہ کے اندر رہ کر کے، شریعت مطہرہ سے باہر نہیں جانا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بہت دن پہلے عرض کی تھی کہ اصل جو گانے کے اندر ہے وہ گانا حرام نہیں ہوتا، گانے کے اندر جو میوزک ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، وہ میوزک کے آلات کو توڑنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ ہم اور آپ اگر میوزک بجائیں گے، ہم اور آپ اگرچہ نعت پڑھیں گے اور نعت کے اندر میوزک بجائیں گے تو یہ چیز ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ میں نہیں بتا رہا، آپ کتابوں کے اندر دیکھ لو، اور کسی بھی مکتبہ فکر کے کتب خانے کے اندر یا کسی بھی مکتبہ فکر کے فتویٰ دارالافتاء کے اندر جا کر لے لیجیے، ہر ایک مکتبہ فکر کا عالم آپ کو یہ فتویٰ دے گا کہ میوزک حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ چاہے آپ دیوبندی مکتبہ فکر پاس چلے جاؤ، چاہے آپ بریلوی حضرات کے دارالافتاء کے اندر پہنچ جاؤ، چاہے آپ اہل حدیث کے دارالافتاء کے اندر پہنچ جاؤ، ہر ایک عالم دین آپ کو اسی بات کا فتویٰ دے گا کہ میوزک حرام ہے، اگرچہ نعتوں کے اندر کیوں نہ ہو، میوزک حرام ہے اگرچہ قوالی کے اندر کیوں نہ ہو، میوزک حرام ہے چاہے جیسے ہو، بہرحال میوزک حرام ہے، حرام ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو شریعت کو دیکھنا ہے، ہمیں آپ کو دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، ان تعلیمات پر ہم عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم آپ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں اور دیکھیں، اللہ کے رسول کے تذکرے کریں، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پڑھیں، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں۔ آپ کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، کیسے جوان ہوئے، آپ کی جوانی کا وقت کیسے گزرا، آپ کی نبوت کے بعد کا وقت کیسے گزرا، آپ نے کیا کیا زندگی گزاری، صحابہ کرام کے کیا معمولات رہے، وہ تمام کے تمام ہمارے پاس رہیں گے، ہمارے ذہنوں میں رہیں گے، ہمارے دلوں میں رہیں گے، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ نہ رہے اور ہم نے چھوٹی والی خوشیاں مناتے رہیں تو یاد رکھیے جو رسول اللہ کے آنے کا اصل مقصد تھا وہ ہم بھول جائیں گے، اور ابھی تو تھوڑا ہے، ہماری نسلیں یہ بھی بھول جائیں گی، ہماری نسلیں یہ بھی بھول جائیں گی، اور نہ جانے کیا کیا ہونے لگے گا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح راہ پر آ جائیں، اپنے آپ کی صحیح راہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی تعلیمات کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔